اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یزید اور اس کی فوج قافلہ اہل بیت کی دشمن نکلی۔ یہ خدا کی تقدیر کا لکھا ہوا ایک صحنہ تھا جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے مل گئی تھی۔ لیکن دوستو، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، اللہ اس کو ضرور ہدایت سے نوازتا ہے۔ دوستو، ایسے ہی ایک نام حور بن یزید کا ہے جو کربلا کے شہداء کے اندر شامل ہو گیا۔ حور بن یزید جس کی زندگی لمحوں کے اندر بدل گئی، جو میدان کارزار سے آخری وقت پر یزید کی فوج سے باہر نکلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں گیا۔ یہ ایک قیمتی لمحہ اسے ظلمت کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی کے اندر لے آیا، اور ایک ہی لمحے میں دوزخ کے دروازے سے ہٹ کر جنت کے اندر پہنچ گیا۔ خوبصورت ایک ہی گھڑی نے اس کی تقدیر اور نصیب کو ایسا پلٹا کہ وہ حور سے حور رحمت اللہ علیہ ہو گیا، اور تھوڑے سے لمحے میں اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس ایک لمحے میں ایسا پلٹا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا اور شہداء کے اندر اپنا نام لکھوا لیا۔ اس کا ایک فیصلہ اس کو لعنت کے توق سے بچا لیا اور خوش نصیبوں میں پہنچا دیا۔ پیارے نصیب کے کائنات کے پست اور غلیظ لوگوں کی شہبت سے نکال کر کائنات کی اعلیٰ اور عرفہ ہستیوں کا ساتھی بنا دیا۔ اور دوستو، حور بن یزید کا نام اعمال میں صرف ایک ہی کام ایسا تھا جو اسے دوزخ کی آگ سے نکال کر رحمت خداوندی میں لے آیا تھا۔ وہ ایک عمل کیا تھا جو حور بن یزید نے کیا تھا، اور وہ ایسا جاندار عمل تھا کہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت کا وارث ہو گیا۔ دوستو، حور بن یزید کفار کے ایک مالدار عاملوں کے اندر اس کا شمار تھا۔ بہادر تھا اور ایک مانا ہوا جنگجو آدمی تھا۔ اس کا تعلق بنی ریا نام کے قبیلے سے تھا۔ یہ عمر ابن سعد کا بہترین دوست مانا جاتا تھا اور اس کے لشکر کے 4 بڑے بڑے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار تھا۔ ابن یزید کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ حضرت امام علی مقام یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بات کے لیے راضی کر لے تو اسے خراسان کی حکومت بخشش کے اندر دی جائے گی۔ جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو اس بات کی خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اس نے فوراً حور بن یزید کو 1000 آدمیوں کا لشکر دے کر امام حسین اور اس کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوفہ آنے پر اصرار کرتے رہے تو اپنی بات پر اڑے رہو اور انہیں گرفتار کرنا اور انہیں دارالامارت میں لے جانا۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر وہ اس کے محل سے باہر نکلا تو اس کے پیچھے سے آواز آئی کہ اے حور، تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کے راستے میں جا رہے ہو۔ اور اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو آواز دینے والا شخص انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا، اور اس نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ بلا کیسے خیر ہو سکتی ہے جو امام علی مقام کے خلاف لڑنے سے ملتی ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا پہنچنے سے پہلے 2 محرم الحرام کو ایک ایسے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا جہاں پینے کا پانی موجود تھا۔ جب حور بن یزید وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے قریب اپنا خیمہ نصب کر چکے ہیں اور وہ ایک لمبا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، حور اس کا لشکر پیاس کی شدت سے کافی پریشان تھا اور اس کے لشکر نے اپنے نیزے باہر نکال دی اور ناکہ بندی شروع کر دی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن رویے کے باوجود انہیں پانی پینے کی اجازت دے دی۔ حور کے اس لشکر نے نہ صرف اپنی پیاس بجھائی بلکہ اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلیٰ رویے اور اعلیٰ اخلاق سے حور بن یزید بہت متاثر ہوا تھا، اور جب ظہر کا وقت قریب آ پہنچا تو حور بن یزید نے حضرت امام علی مقام سے درخواست دی
کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے آپ کی آنے کا مقصد دریافت کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نیکیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوا ہوں، جو حکومت سے بیزار شان ہیں۔ تو حور بن یزید نے اپنا موقف پیش کیا اور کہا کہ میں جنگ کی نیت سے یہاں نہیں آیا ہوں، مجھے یہ حکم کیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہذا آپ کو ایسا راستہ اختیار کرے کہ جنگ اور گریزی نہ ہو۔ حور بن یزید نے امام علی مقام کو یہ مشورہ کیا کہ آپ یزید کو ایک خط لکھ دے اور اس سے صلح کر لے اور خود کو اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لے، یہی آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ حور اور ان کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے رہے۔ جب بھی اسے موقع ملتا امام علی مقام کو یہ مشورہ دیتا رہا کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائے ورنہ آپ کا شہید ہونا یقین ہے۔ دوستو، تھوڑے وقت کے بعد حور کو ابن زیاد کا پیغام ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو ایک کھلے میدان کے اندر ٹھہراؤ جہاں اس کے پاس نہ پانی ہو نہ ہی محفوظ جگہ محفوظ ہو، اور نہ ادھر یزید نے ابن زیاد نے عمر ابن سعد اور شمر کی سرداری میں 15 سے 20 ہزار کا ایک بڑا لشکر بھیج دیا، جن کو یہ حکم کیا گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی سے معاملہ کرو اور انہیں یزید کی تحت کے لیے آمادہ کرو اور ان کو مجبور کرو، اگر یہ بات ماننے کے لیے راضی نہ ہو تو ان کے قافلے کے اوپر پانی بند کر دو۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی روکنے کی کوشش کی اور زیادہ پریشان کرنا چاہا تو اس نے حضرت امام علی مقام سے فرمایا، جا تیری ماں تیرے غم میں روئے، عربوں کے نزدیک یہ الفاظ سے کم نہیں تھے۔ تو آپ نے ان کے جواب میں کہا کہ آپ نے تو یہ الفاظ مجھے کہہ دیے، لیکن میں تو آپ کو ایسے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ تو میری ماں آپ کے جیسی ہے اور نہ ہی میرے نانا آپ کے نانا جیسے ہیں۔ دوستو، 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن آیا اور حضرت امام علی مقام نے ایک بلند خطبہ دیا۔ کیا کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے؟ تو ہم نے یہ خطبہ سنا اور ابن سعد کے پاس پہنچے۔ عمر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا لڑنا ضروری ہے؟ کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، ایسی تجویز نہیں ہے کہ امام علی مقام واپس مکہ لوٹ جائے؟ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ تجویز میں پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ فوج کی کمان عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ہے اور میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب حور بن یزید کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام علی مقام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا چکا ہے۔ آخر کار عاشورہ کی رات آ پہنچی اور حور کے لیے یہ رات قیامت کی رات ثابت ہوئی۔ وہ انتہائی بے چین اور پریشان تھا، ایک ہی خیال آپ کو کھائے جا رہا تھا، میں یہ کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میں نے حضور کے نواسے اور سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لطف جگر کو اس مقام پر پہنچا دیا اور اس کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ اسے بار بار یہ سوچ آ رہی تھی کہ آخر کار اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ حضرت امام حسین کے قافلے کی اس حالت کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا اور وہ بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھوکے اور پیاسے ہو گئے اور یہ فیصلے کی رات تھی۔ حور بن یزید اس کشمکش میں تھا، مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جن کے امام جنت کے سردار ہے، یا اس ظالم لشکر کا ساتھ دینا چاہیے جس کا سردار عیاش اور بے دین ہے۔ آخر میں حور نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آخر انہیں امام علی مقام کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے اپنے بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، ہاتھوں پر رسی باندھ دو اور قیدیوں کی طرح مجھے امام علی مقام کے خیمے کے
باہر لے چلو، آپ کا بیٹا آپ کو اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی جانب لے کر چلا۔ آپ جہاں وہاں پر پہنچے، آپ نے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرایا اور امام علی مقام سے معافی مانگی اور زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ ایسا بالکل میرے تصور کے اندر نہیں تھا کہ آپ پر اتنے ظلم اور سختیاں کی جائے گی۔ اللہ کی قسم مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے ساتھ کر لے، میں دل سے نادم ہوں۔ دوستو، آخرکار حور بن یزید نے امام علی مقام کا ساتھ دیتے ہوئے شہادت پائی۔ ایک عمل نے اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ دوستو، ایسی ہی پیاری اور انفارمیٹو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہو تو ایک اچھا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاداب رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔